السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مقرر ہیں مجاہد اسلام حضرت مولانا محمد لقمان صاحب علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، بامقام مدرسہ مدینۃ العلم، بھاگ ناڑی، ضلع بولان، صوبہ بلوچستان، بتاریخ 25 اگست سن 1997۔ اور سب مل کر سنتے ہیں ہجرت النبی صلی آخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا خیر من دفنت فی القاع اعظمه فطاب من طیبہن القاع والحکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صاحب صدر گرامی قدر معزز حاضرین، یہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، الحمدللہ یہ دوسری نشست ہے، کل بھی انشاءاللہ ندیم صاحب کا خطاب ہوگا۔ میرے شاعر بھائی نے وزیر اعظم اور صدر صاحب کے متعلق کہا کہ ان کے ساتھ بڑی بری ہوئی، تو تمہارے مگسی کے ساتھ تھوڑی ہوئی؟ ابھی ٹیٹی کیس نہیں رکھا تھا کہ رخصت ہو گئے۔ ماشاءاللہ حمام میں سب ننگے ہیں۔ میں نے جلسے میں کہا تھا کہ یہ چند دنوں کے مہمان ہیں، دونوں گنجے، دونوں اللہ کی رحمت سے خالی۔ اللہ نے وہ حشر کیا نا، کتے کے ساتھ نہ ہو۔ اور جب ٹیلی ویژن پر تقریر کر رہا تھا کہ میں وزارت عظمیٰ چھوڑ رہا ہوں تو کانپ رہا تھا اور کہتا یہ تھا کہ جناب میں تو خوشی سے جا رہا ہوں۔ ارے کوئی چپراس گیری خوشی سے نہیں چھوڑتا، جوتے پالش کرنے والا جہاں بیٹھا ان کو کہو اٹھ جاؤ، وہ نہیں اٹھتا۔ تو سارے پاکستان کا نا خدا اور لوٹ لیا، 6 کروڑ روزانہ کی آمدنی اور 70 سے زیادہ ملیں، اور تو خوشی سے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فوج کو خوش کرو، نہ کہا خو کیا خیال ہے آپ کا؟ دونوں کے پخانے نکل گئے تلوار میں، حضور ہم جا رہے ہیں۔ اور ایک دن پہلے کہتا تھا نواز شریف میں نہیں جاؤں گا، تیرا ابا بھی جائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے فوجی کھڑا تھا سفید کپڑوں میں، کہتا خبردار ادھر ادھر کی بات کی تو تیری خیر نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کی بیوی سے محبت تھا، وہ پڑھا لکھا آدمی، پروفیسر تھا یا اس سے بڑا، مولویوں کی بات نہیں کرتا، ان کی تو ویسے محبت ہوتی ہے۔ یہ بیچارہ تو ویسے مجبور ہے، کتابیں پڑھ 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 پڑھ، منیت المصلی، جناب علی عیسیٰ خوجی، پھر جناب علی شرح جامی اور فلاں فلاں کتابیں پڑھ پڑھ کے اس تصور میں کہ بیوی کیسی ہوتی ہے، کیا ہوگا، کیسے ہے، یہ سارا نقشہ کتابوں میں
فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، خیالی پلاؤ پکاتے پکاتے جب وہ بیچارہ فارغ ہو کے آتا ہے، شادی ہو جاتی ہے تو وہ بیوی کو بیت اللہ کے بعد دوسرا درجہ دیتا ہے۔ اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بیویاں شاملات ہیں، جہاں وہ جائیں کوئی پرواہ نہیں، اور جہاں یہ کتے وزیر پھرتے رہیں تو کوئی پرواہ نہیں، ان کو بھی کھلی اجازت، تو کہ بہت پڑھا لکھا بندہ تھا تو اس کی بیوی کے ساتھ محبت تھی، وہ بھی بہت پڑھی ہوئی تھی، وہ بھی ایمان سے فارغ دونوں۔ اب وہ بیچارہ جو کالج سے یا سکول سے جو آتا تو بیوی وہ جنٹل مین، وہ بھی پروفیسری تھی، تو وہ ہانڈیا جو پکواتی خود کرسی پر بیٹھ کے نکرانی سے کہتی کہ یوں پکاؤ۔ اب وہ جو آیا پروفیسر صاحب، اس نے کہا بیوی میرے سے محبت کیوں نہیں کرتی، کوئی ایسا بہانہ تلاش کروں کہ بیوی میرے سے محبت کرے۔ وہ آ کے پتلون اتاری، اس کو کھونٹی پہ کھڑا کیا، چادر باندھی اور چولہے کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ جہاں ہانڈی پک رہی تھی تو لکڑیاں سلگانے لگا کہ بھئی شاید اس کو رحم آ جائے، میں زمین پر بیٹھا ہوں، یہ کرسی پر بیٹھی ہے۔ تو وہ جو لکڑی جو یوں سلگائی تو بیوی نے کہا الو کے متھے ہٹو۔ اس نے کہا اب وہ ہنڈیا میں چمچہ پھیر رہی تھی تو وہ بیچارے نے کہا یا اللہ، زمین پر بھی بیٹھا، لکڑیاں بھی نوکروں کو طرح آل میں سلگائیں، لیکن یہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ کہتا ہے کہ یا اللہ، یا تو میں مر جاؤں، آگے کہنا تھا کہ یا تو مر جا۔ تو بیوی نے کہا آگے پھر کہو، انہوں نے کہا پھر بھی میں مر جاؤں۔ یہ نواز شریف نے کہا میں استعفا نہیں دیتا، جنرل بھائی نے کہا آگے کہ یہ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! اے تم نے نہ جو دیکھے علماء، یوں کاغذ لپیٹا ہوا تھا ولی خان اور مفتی صاحب، جب ہمارا اتحاد تھا سرحد میں تو گفتگو بھٹو سے ہو رہی تھی، تو یہ کہتے تھے نہیں گورنر بھی ہمارا ہوگا اور وزیر اعلیٰ بھی ہمارا ہوگا، اکثریت ہماری ہے، ہم تیری بات، وزیر اعظم بھٹو جیسا سخت گیر وزیر اعظم۔ تو مفتی صاحب نے ہمیں خود بتلایا کہ جب وہ نہ مانا نا تو ولی خان نے کاغذ لپیٹے ہوئے مارے اس کے منہ میں کہ جاؤ، ہم تیرے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے خود مجھے بتلایا، کہ یار اتنی ضرورت، جب اس نے کاغذ مارے منہ میں تو میں اٹھ کے روانہ ہوا، تو بھٹو بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا ناراض نہ ہو، گورنر بھی تمہارا اور جناب وزیر اعلیٰ بھی تمہارا۔ یہ تھے مفتی محمود صاحب اور یہ لوگ تھے بہادر۔ ان دلوں کا کیا ہے، ان کو وزارت مل جائے چاہے پخانہ بھی کھانا پڑے، یہ کھائیں گے۔ اب صدر صاحب سبحان اللہ، ہاں، لیکن ایک کام اس نے بڑا اچھا کیا کہ خود بھی گیا پر یہ بلا بھی ساتھ لے گیا، ورنہ ہمارے سے یہ نہیں اترتا تھا۔ اور تیسری بات کہ اللہ نے ذلیل کیسے کیا، ایک ہے کہ بھی عزت کی موت ہو، موت تو ہو آنی ہے لیکن عزت کی موت ہو، اور ایک ہے ذلت کی موت۔ نمرود کے ناک میں مچھر کو ڈالا، جوتے مروا کے خدا نے مرا دیا، فرعون کو پانی سے غوطے دلوا کے مروا دیا، ہاں، اور جناب ابو جہل کو بچوں سے مروا دیا، اور وزیر اعظم صدر کو چھوکری سے مروا دیا، بے نظیر چھوکری۔ میں مردوں سے نہیں مرواؤں گا، تم اس اہل بھی نہیں ہو، تاکہ ذلت کی موت مرو۔ اللہ جو قرآن کو پیٹھ دے گا ان کی یہ سزا ہوگی۔ مولوی کا کیا ہے، خدا نے علماء کو مسجدیں دی ہیں، مدرسے دی ہیں، حدیث دی ہے، قرآن دیا ہے، حسین چہرے دیے ہیں، صبح اٹھو تو قرآن حدیث کی زیارت،
سوتے وقت بھی مطالعہ کرتے قرآن حدیث نصیب میں، اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اور برباد تو یہ ہو گئے کہ سوئیں گے تو شراب پیتے اور زنا میں۔ اللہ، ہمارا کو 5-6 دن ہوئے جبکہ یہ اسلام آباد میں محبوس تھے۔ وٹو نے کہا جو MP راول پنڈی میں پاؤں رکھے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ دیکھو خدا کی قدرت کے نمونے، وزیر اعظم ہے لیکن اسلام آباد سے باہر نہیں آ سکتی اس کی پارٹی۔ انہوں نے کہا میں تمہیں سیدھا کر دوں گا، اور اسلام آباد رینجرز کھڑی ہوئی ہے وہ 13 میل کے ایرے میں، اور ادھر پولیس کھڑی ہوئی ہے پنجاب کی، ان کے آدمی ادھر نہیں جا سکتے، ان کے ادھر نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ اقتدار کے بعد بھی تمہارے اختیارات ہوں، اقتدار بھی ہو لیکن میں اختیارات نہ دوں تو میں قادر ہوں۔ وزیر اعظم بھی ہو، صدر بھی ہو لیکن اختیارات نہ ہوں۔ تو جناب وہ ہمارے ایک عزیز گئے، ہمارا علاقے کا ایک MP تو MNA وہاں ہوٹل میں بند تھے، نواز شریف کے گروپ کے، پنجاب میں آتے تو وٹو نے کہا ان کو اندر کر دو، تو وہ حلفاً کہتا ہے، نوجوان لڑکا ہے، انہوں نے کہا جی میں جو گیا میں نے قدرتی اپنے MPA صاحب کے کمرے کا دروازہ کھولا تو ننگی لڑکی اندر موجود تھی۔ ان خبیثوں سے تم دین کی توقع کرتے ہو؟ ان خبیثوں سے تم اسلام کی توقع کرتے ہو؟ ان کا علاج اسلام ووٹ کے ذریعے نہیں آ سکتا، ان کا علاج ہے جہاد۔ پہلے تو قتل کیے جائیں سرکاری ملا، ٹریننگ حاصل کرو، جنہوں نے ہمارے معاشرے کو اور علماء دیوبند کو بدنام کیا پیسے لے کر کے۔ مجھے ایک ایک کا پتہ ہے، جب اللہ نے موقع دیا تو پہلے ان سرکاری دلے ملاؤں کو ختم کروائیں گے جو بکاؤ مال ہے، بکاؤ، پھر وڈیرے ختم ہو جائیں گے۔ دیکھا ان کتوں کو لندن تک یہ بھاگتے ہوئے جائیں گے، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں اسلام کے لیے۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ جہاد کی تیاری کریں۔ ہمارے پاس کروڑوں روپیہ ہے کہ ہم الیکشن لڑ سکیں، کروڑ پیسہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ اللہ اکبر۔ سردار دو عالم حضرت محمد کریم صلی نے 13 سال یا باختلاف روایت 9 سال مکہ مکرمہ میں واس کی فرمایا، لیکن کافر ضد میں، ہٹ دھرمی میں، بے دینی میں بڑھتے چلے گئے۔ پھر حضور صلی نے دعا مانگی کہ میرا اللہ یہ تو بے ایمان جو ضد میں، ہٹ دھرمی میں، بے دینی میں، مخالفت میں بڑھتے جا رہے ہیں، کہیں سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا ہوا ہے، کہیں زنیرہ کی آنکھیں نکالی ہیں، کہیں ابو بکر کو مار رہے ہیں، صحابہ کو آنکھ پر لٹایا جا رہا ہے۔ میرا اللہ مہربانی فرماؤ، میری مدد کرو، خصوصی ان سے نجات دلواؤ۔ اللہ میاں نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ مکہ مکرمہ چھوڑیں، مدینے تشریف لے جائیں، وہاں پر فوجیں جمع کریں، ٹریننگ دیں، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ فتح دوں گا۔ اللہ، لیکن کچھ آپ چلیں، کچھ میں مدد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازے کے باہر قدم رکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے کافر کھڑے ہوئے ہیں، ہر طرف سے ننگی تلواریں لے کر کے حضور صلی کی گرفتاری کے منتظر ہیں۔ جب وہی نازل ہو رہی تھی، اللہ تائید پر تھا، حسین چہرے والا رحیم نبی موجود تھا، اس وقت بھی کون برادری لوگوں نے نبی کی مخالفت کی، پتھر مارے، تو ہم تو کوئی چیز نہیں نا۔ ہماری کیا پوزیشن ہے سردار دو عالم حضرت محمد کریم کی محنت کے مقابلے میں؟ لیکن قوم نے ان کو بھی معاف نہ کیا۔ جن کے تالے خدا لگا دے کون کھول سکتا ہے؟ ہماری قوم، ہمارا ملک اگر
میں یہاں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے پنجاب اور سندھ کی بات کرتا ہوں۔ اگر لڑکیاں بھی ذمہ دار اور وڈیرے اٹھا لیں اور رات دن ڈاکے بھی مروائیں، قتل عام بھی کروائیں، اور ایک طرف سے متقی عالم کھڑا ہو، بزرگ کھڑا ہو، نیک کھڑا ہو، لوگ ووٹ وڈیرے کو دیں گے لیکن عالم اور بزرگ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ پنجاب اور سندھ کی یہ پوزیشن ہے، اور حال یہ ہے کہ اتنی رسوائی، ذلت، رات دن ڈاکے، بدماشی، بے حیائی، بے غیرتی عروج پر ہے۔ تو حیران ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا۔ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ یہاں سانپ بیٹھا ہے تو اس کے منہ میں ہاتھ کیوں دے؟ یہ ہمارے علاقے کے پنجاب سندھ کے وڈیرے جو ہے یہ سانپ ہیں، سانپ، یہ بگھیاڑ ہیں، انسانوں کے خون پینے والے ہیں۔ اللہ ان ظالموں سے نجات دلوائے، ملک کو، قوم کو۔ اللہ تمہارا مگسی صاحب میں نے سنا ہے کہ کروڑوں میں بکا ہے، لیکن کیا رہا؟ نہ رہا بانس، نہ رہی بینس، ٹھیک ہے، ہاتھ میں ٹیچی کے سر گھر، السلام علیکم۔ نہ ضمیر رہا، نہ ایمان رہا، نہ اقتدار رہا، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا، نہ گھاٹ کا۔ خدا کی قسم ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ضمیر۔ اب دیکھو جب نواز شریف اترا، راتی رات پنجاب اور سندھ کے ایم این اے، ایم پی اے سارے راتی رات صدر کے پاس پہنچ گئے۔ نواز شریف کو پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب سپریم کورٹ نے بحال کر دیا تو پھر راتی رات نواز شریف کے پاس پہنچ گئے۔ وہ بھی دلہ، یہ بھی دلے۔ اس نے بھی نہیں کہا تو مجھے چھوڑ گئے آرے وقت میں، جاؤ میں تمہیں منہ دیتا تھا، لیکن نہیں، نسل جو ایک ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ قیامت آ سکتی ہے، مسلم لیگ کی حکومت جب تک رہے گی اسلام نہیں آ سکتا۔ وہ فرماتے تھے اگر آ جائے تو میری قبر پہ آ کے کہہ دینا بخاری تو جھوٹ بولتا تھا۔ ہاں وہ فرماتے تھے یہ اتنی بدبخت جماعت ہے۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء حق۔ جب مشرقی پاکستان میں حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ پر حملہ ہوا، جس گاؤں میں حملہ ہوا، جس گاؤں میں بےزتی کی گئی، ہر سال اس گاؤں کو آگ لگتی ہے، یا بارش سے تباہ ہو جاتا ہے یا طوفان سے تباہ ہو جاتا ہے۔ تمہارے پنجاب میں یعنی پاکستان میں حضرت مدنی کی ٹوپی اتاری گئی اور ان کو پاؤں تلے روندا گیا، پھر گریبان سے پکڑ کے گھسیٹا گیا اسٹیشن پر۔ حضرت مراقب تھے لیکن پھر بھی بد دعا نہیں کی۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ مجلس احرار کے لیڈر تھے۔ جب پاکستان کی تقسیم کا فیصلہ ہو گیا تھا تو وہ سیدھے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ جو بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کی خدمت میں گئے، حضرت یہ جو عذاب آ رہا ہے آپ دعا کریں جو ٹل جائے۔ فرمایا ان کی ایک صورت ہے کہ سارا ملک حضرت مدنی کے پاس چلا جائے اور یہ کہے کہ حضرت بد دعا کر دو، وہ بد دعا کر دیں شاید بچ جاؤ، ان کا صبر تمہیں لے ڈوبے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر وہ ٹوپی اتار کے پاؤں سے گھسیٹنے والا سویرے 1 فٹ پانی میں مرا ہوا تھا۔ سب ہندوستان کے اخبارات نے لکھا کہ منہ دھونے گیا تالاب میں، فٹ پانی تھا، وہاں مرا ہوا تھا۔ جس نے حضرت مدنی کی داڑھی میں شراب کی بوتل ڈالی اس کا نام شمی بدماش تھا۔ وہ انڈیا سے منتقل ہو کے آ گیا اس میں فیصل آباد میں، ان کے یاروں نے ان کو باندھا، پاؤں باندھے، ہاتھ باندھے، جکڑا رسیوں سے، اور یہ کارخانے کی چمنی نہیں جس سے دھواں نکلتا ہے اس چمنی آگ والی میں ڈال دی، نہ ہڈیاں رہی نہ گوشت رہا۔
اور اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں کہ نہ ملک ہمارا بچا کیا ہے۔ آج چین کو بھی امریکہ نے کہا خبردار ان کو تم نے ٹینک اور اسلحہ نہیں دینا، روس کو بھی روک دیا، چائنا کو بھی روک دیا، اب تم اکیلے کے اکیلے ہو، کہیں سے چاقو تمہیں نہیں مل سکتا۔ یہ قرآن، اور جب جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، افغانستان میں دیکھو بندوقوں سے اور رائفلوں سے اتنی بڑی سپر طاقت کو تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں جو مجاہد ہیں وہ کہتے ہیں ہم آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ سفید پوش یا سبز پوش اتر رہے ہیں ہماری امداد کے لیے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار اندر قطار اندر۔ یہ سزا ہے قرآن پاک کی۔ 46 سال ہو گئے اس نواز شریف نے پچھلے چھر میں کہا تھا کہ عورت کو ووٹ مت دو، عورت کو ووٹ مت دو، ٹھیک ہے جی نہیں دیتے، صحابہ دیا پترا ہم نہیں دیتے، ہم تمہیں دیں گے۔ اب اس الوداعی تقریر میں بھی خبیث نے اسلام کا نام نہیں لیا اور 2.5 سال میں اسلام کا کام نہیں کیا، بلکہ شریعت بل کہا واپس لو۔ میں نام نہیں لیتا، جس نے پیش کیا کہا شریعت بل واپس لو۔ یہ کیفیت ہے۔ اللہ تو سردار دو عالم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہر طرف سے کافر ہیں، ننگی تلواریں لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا اللہ میاں کوئی صورت اس ہجرت کے لیے جانے کی ہے نہیں، راستے بند ہیں۔ اللہ میاں نے فرمایا آپ کو راستے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو پتھریٹوں کے ڈھیر آپ کے دروازے کے باہر لگے ہیں یا مٹی کا ڈھیر لگا، مٹھی بھر کے کافروں کے منہ میں مارنا آپ کا کام، ان سب بے ایمانوں کو اندھا کر دینا میرا کام۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں امام الانبیاء پتھر تو آپ نے پھینکے ہیں پر میں نے اپنی طاقت سے سب کافروں کو اندھا کر دیا۔ ابو جہل بھی اندھا اور جتنی ان کے ساتھی تھے سارے اندھے، آنکھیں مسلنے لگ گئے۔ حضور سے سیدھے صدیق اکبر کے دروازے پر لوگوں ساری کائنات نبوت کو تلاش کرے، نبی صدیق کو تلاش کرے، ساری کائنات نبوت کے دروازے پر، نبوت صدیق کے دروازے پر۔ کہاں کہاں یہ شان، کہاں یہ وقار پھولوں میں، تلے مدینے کے پھر کیوں نہ خار پھولوں میں، نبی کے سایہ رخسار کی بدولت ہے یہ رنگ روب، یہ نقش و نگار پھولوں میں، زمانہ بھر میں ہے اصحاب پاک کی خوشبو، مہک گیا چمن دہر چار پھولوں میں۔ نیا ملک ہم کو دیا ہے خدا نے کہ ہو اس میں جاری نظام محمد، یہاں سے قرآن کا نور چمکے ہو دنیا میں روشن مقام محمد، دکھائیں اخوت کا ایسا نمونہ کہ ہر دل پہ ہو نقش نام محمد۔ اسد ہم اس امید پر جی رہے ہیں کہ گردش میں آئے گا جام محمد۔ بھائی حضور پاک کا دین چومنے سے نہیں آیا، مار کھانے سے آیا ہے، ہڈیاں توڑوانے سے آیا ہے، ملک چھوڑنے سے آیا ہے، قید کاٹنے سے آیا ہے، جلا وطنی سے آیا ہے، اور ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنے سے آیا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے، لاہور جیل میں، اور وہاں سے چلان ہوا ملتان کی طرف، تو بخاری سے فرماتے تھے میرے پاؤں میں بیڑیاں تھیں،
5 سال کی قید تھی بامشقت۔ اس وقت انگریز کے دور میں علماء نے فتویٰ دیا تھا 50 سال بھی قید ہو جائے نہ معافی مانگنی ہے نہ ضمانت کروانی ہے۔ اب تو جناب ہمارے نوجوان جی نیلے پیلے اگر ایک دن کے لیے چلے جائیں تو اگلے دن کہتے ہیں ضمانت کیوں نہیں کروائی، ضمانت کیوں نہیں کروائی، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہری اور نعرے میں قدم بڑھاؤ، یہ نواں نعرہ نکلیا ہے، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کیا چیز ہے، کہاں پدی کہاں پدی کا چور۔ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نعرے لگاتے جا رہے تھے تو لاٹھی چارج ہوا تو بھاگے، تو میں ادھر آ رہا تھا، میں نے کہا مت دوڑو ہم تمہارے ساتھ۔ جوتے ٹوپیے پگڑیے، کوئی کس گلی میں کوئی کس گلی میں، ہاتھ اللہ بابی دے، تو میں نے کہا مت بھاگا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ نہ پیچھے دیکھے نہ آگے دیکھے۔ ایک آدمی نے کہا ہم بھاگ رہے ہیں، نہ تم ہمارے ساتھ ہو نہ کوئی ہمارے کیا مطلب بزرگوں کی کمائی ہے کھا رہے ہیں، خدا کی قسم ان کی ہم کیا چیز ہیں۔ اللہ علماء ہند کا شاندار ماضی پڑھو تو پتہ لگتا ہے کہ یہ بندے لوہے کے تھے کہ لوہے کے۔ اللہ اکبر۔ بخاری سے فرماتے تھے اللہ شاہ صاحب کہ جب سال گزرتا نا تو سال کا جب دن ہم دیکھتے کہ بھی اب سال گزر گیا، تھوڑا سا خیال آتا کہ چلو سال گزر گیا ہے باقی 4 سال ہیں۔ اور مولانا کیفیت یہ تھی نہ چندہ کرتے تھے نہ ملازمت تھی نہ زمینیں تھی، خاندان ٹبر کھانے والا خدا کے سہارے پر بیٹھا ہے اور یہ جیلیں کاٹ رہے ہیں۔ اب تو مولویوں کو خدا نے پنجاروں دیے ہیں، این کے پنجاروں تمہیں خدا کہیں لے جائے، پنجاروں بھی ہو دولت بھی ہو اور دلے ہو، پھر بھی تم جو بندیت کی نمک حرامی کرو بے ایمانو، تم شیخ الہند کو منہ دکھلاؤ گے، تم نانوتوی کو منہ دکھلاؤ گے، سرکاری بلے کھا لو، وقت آئے گا تمہاری گرفت کا کہ چوکوں میں تمہیں قوم قتل کرے گا۔ جمعیت کی مخالفت پر تم نے کمر باندھی ہوئی ہے، بے ایمانو جمعیت تمہارے سے نہیں ختم ہو سکتی۔ تم حکومت سے جتنی پیسے لے کے ہمیں تکلیف پہنچاؤ، یہ شیخ الہند کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، یہ حضرت نانوت کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، اس جمعیت کے بنیادوں میں علماء دیوبند کا خون بہا ہے، ہڈیاں ٹوٹی ہیں، قیامت تک یہ جماعت رہے گی، ان کی حفاظت خدا کرے گا۔ تم جتنا بکتے ہو بکو، ہاں پروٹوکول دیا جاتا ہے سرکاری ملاؤں کو، جن کو گورنر پروٹوکول دے اس سے کہ ایمان کی بو آ سکتی ہے۔ تم کہتے ہو لاکھ اختلاف طریقہ کار میں ہے، مجھے پورے پاکستان میں مولوی فضل الرحمان کے مقابلے کا بندہ تو دکھاؤ، اگر وہ چاہے اربوں میں دیکھ سکتا ہے، اربوں میں خربوں میں دیکھ سکتا ہے، لیکن اس نے دیوبندیت کی لاج رکھی ہے۔ بچہ ہو کے باپ فوت ہو جائے فوراً جیل میں چلا جائے، خدا کے بندے اور ٹبر کھانے والا ہو، معافی کا نام نہ لے، جناب جیل میں جانا کوئی آسان بات ہے؟ جب ان کی آواز جو تھی بند ہو گئی، بول نہیں سکتے تھے، مرنی میں تھے اس جیل میں ایبٹ آباد میں، تو میں نے ملنے کی کوشش کی، وہاں کیا تو ملاقات نہ ہو سکی، تو مجھے پتا چلا کہ بھی آج ہسپتال پشاور میں لے جا رہے ہیں، تو میں ادھر چلا گیا، تو مجھے ملاقات، مجھے سر آگے بول نہیں سکتے تھے، تو میں رونے لگا۔ خبر
جو بلندیت کا ترا امتیاز رہتا ہے، اور ہر دور میں ایک نہ ایک آدمی ایسا رہے گا جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوگا، جو اپنے اکابر کا جھنڈا تھامے رکھے گا۔ یہ وہ شخص ہے کہ بچپن سے بہادری، حکومت گرفتار کر کے جیل میں رکھ کے ضیاء الحق پھٹ گیا، پر یہ شخص نہ بکا اور نہ جھکا۔ ایسے کردار پیدا کرو۔ یہ پنجاروں کے چڑھنے سے آدمی اونچا نہیں ہوتا، ہوائی جہازوں کے سفروں سے آدمی اونچا نہیں ہوتا، ایئر کنڈیشنوں میں سفر کرنے سے آدمی اونچا نہیں ہوتا، اپنے آپ بیان اخباروں میں دلوانے سے آدمی اونچا نہیں ہوتا، آدمی اونچا کردار سے ہوتا ہے، آدمی اونچا کردار سے ہوتا ہے، بزرگوں کی غلامی میں ہوتا ہے، اہل اللہ کی دعاؤں سے ہوتا ہے۔ تو بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھی میرے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، اور جیل سے نکالا تو گاڑی کے ذریعے ملتان لا رہے تھے، شدید گرمی تھی، جون جولا کا مہینہ تھا، کھدر کے کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے، اور وہ گرم بیڑیاں جو تھی نا، شاہ صاحب فرماتے تھے میرے پاؤں کو جو لگی، جلنے لگے میرے پاؤں، ٹخنے جلنے لگے، اتنی جلے کہ میری رگ جو تھی نا، پاؤں والی رگیں جو تھی وہ کٹ گئی اور خون جاری ہونے لگا، لیکن مجھے نہیں پرواہ تھی، تو میں نے کھڑے ہو کے کہا اللہ میاں مجھے اتنی صبر دے جیسے کربلا کے میدان میں حسین کو صبر دیا تھا۔ اور وہ مجھے کہتے ہیں جو پولیس کا دستہ ساتھ تھا، شاہ جی چلیں جلدی کریں کہ گاڑی کا وصل ہو گیا، تو میں نے کہا بھی گاڑی کا جو وصل ہو گیا دوسری گاڑی پہ چل کریں گے، تو انہوں نے کہا نہیں جی نقصان ہوگا، یہ حکومت کا پاس بنایا ہوا ہے، پریشانی ہوگی، دوبارہ پاس بنانا پڑے گا۔ میں نے کہا کتنی حکومت کو نقصان ہوگا؟ انہوں نے کہا جی بہت کچھ ہوگا۔ تو میں نے کہا میں پیدا ہی نقصان کے لیے ہوا ہوں کہ انگریز کو نقصان کو۔ میں دھوپ پہ کھڑ گیا، گاڑی چلی گئی لیکن میں نہیں گیا، میں نے کہا ٹھہر جاؤ، نہیں جاتا۔ آخر دوسری گاڑی بدلی اور وہ ملتان 1 بجے دن کے پہنچے، تو مجھے 3 میل سینٹر جیل ملتان تک پیدل چلایا، پاؤں میں خون تھا، جوتے بھر گئے، اور جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا وہ باہر نکل آیا، مجھے دیکھ کے کہتا ہے کہ شاہ صاحب ناراض نہ ہونا، آپ ہیں سید آل رسول ہیں اور صحیح ہیں، حق پر ہیں، ہم ملازم ہیں، مجبور ہیں روٹی کے لیے، ورنہ مشن تمہارا ٹھیک ہے۔ فرمایا شاہ صاحب نے تمہیں روٹی کا فکر ہے، مجھے ایمان کا فکر ہے۔ کہا اگر معافی مانگ لو تو میں ابھی جیل کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ شاہ صاحب نے فرمایا میری گردن کٹ سکتی ہے لیکن انگریز کتے سے میں معافی نہیں مانگ سکتا۔ کیا لوگ تھے! مجھے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے اس وقت تک تم میرے کام کے نہیں ہو جب تک ایک دفعہ 6 مہینے کی بامشقت جیل کاٹ کے نہ ہو۔ میں کہتا تھا یارو یہ کیا ہے جیل میں؟ شاہ صاحب فرماتے تھے ابھی تم کوارے ہو، جیل میں جاؤ گے تو میں کہوں گا اب میرے بیٹے کی شادی ہو گئی۔ باقی جب جیل میں گئے اللہ اکبر، پھر پتا چلا کہ میں صدقے جاؤں علماء دیوبند کے جوتوں پر جنہوں نے 20-20 سال قید کاٹے اور چٹائیوں پہ بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیریں لکھی۔ اللہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو برف کی چاٹوں پر لٹا دیا گیا۔ جب ہوش آئی تو پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا میرا بدن تو شل ہو گیا ہے لیکن میرے ایمان میں فرق نہیں آیا۔ ہو مبارک باد تجھ کو اے زمین دیوبند، تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند، غازیو قاری مفتیو حافظ سب کے سب تھے درد مند، سب کی فطرت ارجمند، ہو مبارک باد تجھ کو اے زمین دیوبند۔
اللہ اللہ مولانا صاحبان آپ حیران ہوں گے کہ مجھے یہ واقعہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری خیر المدارس والے نے سنایا. فرمایا کہ میں تھانے بھاون حضرت تھانوی کی خدمت میں تھا، وہاں رات کو لیٹے ہوئے تھے، تو کوئی رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا، تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور مجھے آ کے جگایا. میں اٹھ بیٹھا. فرمایا مولوی خیر محمد. میں نے جی حضرت. فرمایا کہ کوئی اللہ والا میرے آستان میں آیا ہوا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی. کوئی خدا والا، کوئی صاحب نسبت آدمی، کوئی کامل اکمل آدمی میری خانقاہ شریف میں آیا ہے، وہ باہر عام مہمانوں میں سو رہا ہے، مجھے نیند نہیں آتی، چلو دیکھیں کون ہے. تو مولانا راوی ہے مولانا خیر محمد صاحب شیخ الحدیث خیر مدارس والے، مجھے خود بتلایا کہ بھی میں ساتھ ٹارچ تھی. دیکھتے دیکھتے گئے تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے. شیخ العرب والعجم. اگر کوئی مولوی کسی کا لقب شیخ العرب والعجم رکھے تو ان کے منہ پہ جوتا مارو. شیخ العرب والعجم صرف ایک شخص تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ. ماں نے بیٹا نہیں جنا تو اس کے بعد کوئی شیخ العرب والعجم ہوا ہو. تو حضرت کو جگایا تو حضرت نے ننگے سر تھے اور اینٹ نیچے رکھی ہوئی تھی. تو حضرت تھانوی نے فرمایا حضرت میرے گناہ پہلے تھوڑے تھے کہ کیا ظلم کیا آپ نے، مجھے اطلاع دیے بغیر آپ یہاں سو گئے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمایا حضرت میں نے کہا آپ کے معمول میں دخل نہ دوں. فرمایا آپ کے لیے کیا معمول ہے؟ عوام کے لیے معمول ہے، آپ کے لیے تو کوئی معمولات نہیں ہے. سننے والی بات ہے آگے. تو پوچھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ننگے سر کیوں ہیں آپ؟ فرمایا کپڑے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور گاڑی میں یوں جو بیٹھا کہیں وہ ہوا میں اڑ گئی، تو اب میں نے جو رومال باندھا ہوا ہے. حضرت گئے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ صاحب ململ ان کو کہتے تھے، بڑے نفیس الطبع تھے، بڑا عالی شان لباس پہنتے تھے، اور یہ ناڑ کی ٹوپی کے اوپر وہ لنگی باندھتے تھے تو کلے پر. تو وہ بندھی بندھائی پگڑی کلے سمیت لے آئے اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو پیش کی. فرمایا حضرت سر تو آپ کا قیمتی ہے، میری پگڑی اس قابل ہے نہیں، لیکن آپ قبول فرمائیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے. تو حضرت نے چوما سینے سے لگایا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت ناراض نہ ہونا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ انگریز کے کارخانے کا کپڑا بنا ہوا میں استعمال نہیں کروں گا. یہ ململ انگریز کے کارخانے کی بنی ہوئی ہے، بطور تبرک کے رکھوں گا جو آپ کا سر مبارک اس کو لگا ہوا ہے، لیکن یہ پہنتا نہیں، خدا سے وعدے خلاف ہو جائے. بتلاؤ یہ لوگ کہاں سے لائے، یہ عظیم لوگ کہاں سے لائے؟ ان کے صدقے دینی مدارس قائم ہے، ان کے صدقے جمعیت علماء اسلام قائم ہے، ان کے صدقے اب بھی حق گو علماء کی اکثریت موجود ہے. سبحان اللہ. یہ دین پڑھانے والے، یہ کتابیں پڑھانے والے، میں جب آتا ہوں سندھ میں اور بلوچستان میں تو مجھے نورانی چہروں پر نظر پڑتی ہے. جی سنت کے مطابق پگڑی، سنت کے مطابق لباس، سنت کے مطابق چلنا پھرنا اٹھنا. معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں کو اس علاقے کے علماء کے پاس لے آئے کہ آؤ دیکھو، آؤ دیکھو، تم نے جناح کی ٹوپی والے ملا دیکھے ہیں دکھاؤ، یہ پگڑیوں والے علماء بھی دیکھو جن کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں پہاڑوں میں مدرسہ بنا لو جہاں ایک مرلہ بھی زمین نہ ہو، آباد. میرا اللہ علماء حق کا اور ان کے طلباء کے لیے روٹی وہاں بھی پہنچائے. میرے اللہ کا وعدہ ہے. اگر دنیا دار سے وعدہ ہو تو لاکھوں میں ہے، اور جن کی یاری خدا سے ہو ان کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے. ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند میں
حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھائی میں اس وقت محتمم تھا تو کئی 100 مدرس تھے تو فنڈ ختم ہو گیا، تو حضرت مدنی نے سب علماء کو بلا کے کہا کہ فرمایا کہ علماء کرام خطبہ دیا، ناراض نہ ہونا، 1 مہینے کی تنخواہیں آپ کی رہ گئی ہیں، اللہ کرے گا کوئی فنڈ آئے گا، اگر آپ کے بھی تو بال بچے ہیں، آپ کو تکلیف ہو، گزارا نہ ہو تو آپ کسی اور مدرسے میں جا سکتے ہیں، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، جتنی تنخواہ ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا۔ تو سب نے بیک زبان کا حضرت بھوکے رہ سکتے ہیں، کیوں بند نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا لوگ تھے خدا کی قسم، کیا قافلہ تھا۔ تو ایک دن گزرا، اگلے دن ایک دہلی کا تاجر آیا، عصر کی نماز پڑھ کے حضرت سے مصافحہ کیا۔ حضرت نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ جی دہلی سے آیا ہوں، میں اتنے 1000 روپیہ لے کے آیا ہوں، سال گزر گیا، یہ دیوبند کے لیے پیسے نکال کر رکھے تھے، آج میرے ضمیر نے مجھے کہا فوراً جا کے دے آؤ، تو میں وہ پیسے دینے آیا تھا، تنخواہیں بھی پوری ہو گئی اور فنڈ بھی بچ گیا۔ خدا کے بندے، قرآن پڑھنے والوں کو روزی کا کیا فکر ہے؟ حدیث پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو روزی کا کیا فکر ہے؟ اور جب تک علماء حق کا رہیں گے خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا سردار دو عالم حضرت محمد کریم سعید جو پہنچے تو دروازہ کھٹکایا، حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ کیونکہ تھک گئے ہو تو دعا مانگ لیں۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا سردار دو عالم حضرت محمد کریم صحیح نے جب دروازہ کھٹکایا تو حضرت صدیق اکبر سے نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں امام الانبیاء محمد کریم ہوں۔ اے آقا دروازہ کھلا ہے، تشریف لے آؤ۔ حضور سے نے فرمایا جب تک پردے کا اعلان نہ کرو میں محمد کریم نہیں آتا۔ یہ امت کے لیے تعلیم تھی، ملک مسلمانوں کا سفیر عورتیں، وزیریں عورتیں، ممبرانی عورتیں، یونین کونسل کے لیول پر 2 عورتیں ہر جگہ ہیں، یہاں بھی ہوتی ہیں، روزہ افطار کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ ممبر بیچارے روکھے نہ رہے۔ چخلانتیو بے ایمانو، مرد مر گئے۔ اب تم بتلاؤ کہ اس گئے گزرے دور میں جب لیڈیاں بھی بیٹھی ہوں اور لیڈے بھی بیٹھے ہوں تو ایمان بچ سکتا ہے؟ اسمبلی میں جاؤ ننگے سر پھرتی ہیں اور بال پیچھے جو ہیں یہ ایسے ہیں، گت بنی ہوئی موٹی لمبی چوڑی 3 فٹ کی، پیچھے لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، ہاں جی، اور کبھی اس ممبر کے ساتھ بیٹھتی ہے کتی، کبھی اس ممبر کے ساتھ، کبھی اس ممبر، اور کان میں یہ کیا کہتی ہے؟ کان میں اذان ہو رہی ہے، چلو تکبیر تحریمہ قضا ہو جائے گی، یہ کہتی ہے یا کہتی ہے جلدی کرو دیر ہو رہی ہے؟ تو لانتی ہو بے ایمانو، لعنت ایسی اسمبلی پر، لعنت ایسے ممبروں پر، لعنت ایسی حکومت پر جو نبی کی شریعت کے خلاف ہو۔ اللہ قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، خبردار کوئی عورت اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر نہ مارے تاکہ جوتے کا کھڑکار بھی غیر مرد کے کانوں تک نہ جائے۔ نہیں، کوئی عورت زور سے قرآن پاک نہ پڑھے تاکہ قرآن پاک کی آواز بھی باہر غیر مرد کے کانوں تک نہ جائے۔ اب تو ماشاءاللہ لندن تک اکیلا سفر کرتی ہیں، روس اکیلی،
پشاور جائیں تو کوئی نہیں پوچھنے والا، گونٹیاں گونٹیاں ہیں ننگے سے ٹیچی کے ساتھ میں ہے، لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ ہے۔ کبھی سلام آئے گا ہم ان کے ساتھ وہ حشر کریں گے جو دنیا دیکھے گا۔ ہم نے کالج بند کر دینے ہیں، زنانے کالج اللہ موقع دے بند کر کے، سرخی بند، پاؤڈر بند، فیشنی برقے بند، یہ چادر حرام زادی بند، کھدر کے ان کو برقے پہنوائیں گے، میلے میلے کھدر کے، اور چمڑے کے جوتے اتنی موٹے پہنوائیں گے۔ ان کا یہ سرخی پاؤڈر والی کبوتری ہیں، کبوتری ہیں، کبھی تو خدا موقع دے گا۔ اور مر بھی جائیں ان کو دروازے کے باہر نہیں نکلنے دے گا، ڈاکٹر اندر آ کے علاج کرے۔ یہ بی بی بازار میں نہ جائے سودے خرید کرنے کے لیے، تمہارا بیج ختم ہو جائے۔ انگریز کی کتی، انگریز کی تعلیم نے ملک کو دلہ بنا دیا ہے۔ نہ عورتوں کا فرق ہے نہ مرد کا فرق ہے۔ کیا کریں؟ ہمیں کون ووٹ دیتا ہے؟ یہ انگریزی کہاں ہمیں ووٹ دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سرخی پاؤڈر والی ہمیں ووٹ دیں گی؟ ان کو پتہ نہیں مولوی آ گئے تو ہماری خیر نہیں ہے۔ ایک کالج زدہ ہمیں ووٹ دیں گے؟ علاج یاد ہے، کوئی پردہ نہیں، گاڑی میں بیٹھی ہے، کلہوٹ سرخی پاؤڈر۔ آج میں آ رہا تھا تو سب بھی اتر کے اور ایک عورت ہاتھ منہ صابن سے دھو رہی تھی، اور میک اپ میں نے کہا میرے اختیار ہو تو کیری کی مٹھی بھر کے اس کے منہ میں مل دو۔ میں نے کہا اب ٹھیک ہے۔ اور بدھو کا پتر بدھو، اس کا خامن تھا پتہ نہیں کیا تھا، وہ برگر چکھائی میں کے سورا۔ بھائی غیرت رہتی نہیں جب دینی تعلیم نہ ہو، صرف انگریزی ہو، لاکھوں میں کوئی انگریزی خاں غیرت والا ہو، ورنہ تعلیم یہ دی جاتی ہے عورت کا فرق ہے نہ مرد کا، نہ بیٹی کا فرق ہے نہ بیٹے کا، کوئی فرق نہیں۔ ننگے پڑے ہوئے رات کو سوئے ہوئے پلنگوں پر، اپنے کمروں میں ننگے۔ یہ حیا نہیں کہ لڑکی آ جائے گی، یہ حیا نہیں کہ اماں آ جائے گی۔ کیا کریں؟ یہ نسلیں بھی بگڑ چکی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں یاد کر رہا تھا، حضور سے نے فرمایا پردے کا اعلان کرو تو میں آؤں گا ورنہ نہیں آتا۔ ایک تو یہ طبقہ، اور یہ جاہل طبقہ ہے پیروں کو مان، جاہل پیروں سے طویل لینے والا، اجہل مطلق کا۔ وہ پھر عورتوں سے، پنجاب کی میں بات کرتا ہوں، سندھ کی عورتیں ماشاءاللہ یہاں بھی کام شروع ہے۔ اچھا، تو وہاں پردہ نہیں کرتی عورتیں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں کہا پیر تو پردہ کریے نا جی، مکالا کرو کہ پیر صحیح تو پردہ۔ یہ عجوبی بات ہے کہ پیر سے پردہ یہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہماری آنکھیں گل جائیں گی۔ جب تک پیر شست نہ لگائے آنکھیں گل جائیں گی۔ بڑا لطیفہ یاد آیا مولانا غلام غوث مرحوم کا۔ میں وہاں گیا بفے تقریر کے لیے، مولانا نے مجھے بلایا، لیکن دوست نے سنا بھی وہاں کوئی پیر آ گیا، جعلی پیر اس علاقے میں، تو لوگ بڑے بھاگنے لگے کہ پیر ہے پیر ہے پیر ہے۔ بعد نے کہا بھائی نہیں نہیں، یہ پیر نہ ہے، یہ بدعتی ہے، یہ ایسا ہے، تویز دیتا ہے، یہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کیونکہ مولانا تھا وہاں کے بے تاج بادشاہ تھے، صاحب نے کہا بھی مولانا غلام کا اس کو بلاؤ جو وہ فتوا دے، وہ کہے اچھا پیر ہے تو اچھا پیر، وہ کہے برا پیر ہے تو برا پیر۔ تو مولانا چلے گئے، مولانا نے تقریر میں دنیا اکٹھی ہو گئی، ارے میاں خدا کے بندے، یہ جو پیر آیا ہے، یہ جو پیر آیا ہے تویز دیتا ہے، یہ پیر جی تیرے سر تے ساوی لیر جی، تو پکا خنزیر جی۔ سب پٹھانوں نے کہا یہ کافر ہے کافر ہے، دو ٹوک
فیصلہ کافر ہے کافر ہے۔ سادے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ ایک پٹھان تھا، اس نے ہندو کو پکڑ لیا اور مارا۔ ہندو کا کہا کھو کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، اور لوگ کہ پٹھے کلمہ پڑھو، پرانے زمانے کی بات ہے۔ تو اس نے دیکھا اور لگا بھائی میں ہندو ہوں، میں کلمہ کیوں پڑھوں، کھو اسلام لاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو مجھے قتل کر دے گا، چلو پڑھو کلمہ۔ اس نے کہا پڑھاؤ۔ کہتا ہے اوہو اگر مجھے کلمہ آتا تو مسلمان ہو جاتا، پر افسوس ہے کہ مجھے بھی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ پیر جی کیا فتویٰ کیا قرآن، پیر جی تیرے سر تے ساوی لیر جی، تو پکا خنزیر جی، خنزیر صفایا ہو گیا۔ ہم تو تقریریں کر کر کے تھک گئے، وہ میاں نیک پیروں کو مانو، یہ جو لڑکیاں اٹھانے والے 1:30 بجے رات کے ان ٹھگوں کو نہ مانو۔ نہیں جی نہیں، یہ وہابی ملا ہے، وہ پاگل کے بچے وہابی وہ ہوتا ہے جو غیرت دلوائے۔ یہ جی وہابی ہے، یہ جی پنجاب میں ہو نا، یہ جی پیروں کو نہیں مانتے۔ میں کیا کرے، کندھے پہ اٹھائے پھرے بھی پیروں کو مانتے ہیں۔ نیک پیروں کو تو مانتے ہیں، بروں کو تو نہیں مانتے۔ سردار دو عالم حضرت محمد کریم صحیح نے فرمایا کہ اللہ میاں کا حکم ہے ہجرت کرنی ہے۔ کوئی سواری ہے جی، 2 اونٹنے پار رکھی ہے، ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے۔ روانہ ہوئے ہجرت کی نیت سے، اور مدینے طیبہ اطلاع دی کہ میں آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابو ایوب انصاری نے بیوی کو کہا ہے تو یہ جھونپڑی جو بارش کو نہیں روک سکتی، پر پھٹی پرانی گندی جو گھر میں ہے، ریلی جو گھر میں ہے بچھا دو۔ نہ ٹرے ہے، نہ گلاس ہے، نہ جگ ہے، نہ پرات ہے، نہ برتن ہے، نہ بسترا ہے، نہ خوراک ہے، پر اس انتظار میں ہے کہ نبوت کے قدم مبارک آ جائیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ بیوی نے کہا خدا کا بندہ، تم جو سردار دو عالم کا انتظار کرتے ہو، جن کے دروازے پر جبرائیل علیہ السلام لوٹا لے کے وضو کے لیے کھڑے ہیں، اور حکم ہوتا ہے او جبرائیل خیال کرنا دروازہ کا کنڈا کھٹکانا نہیں ہے، چھت کھول کے اندر چلا جانا ہے، اور 2 زانو ہو کر کے میرے محبوب کو جگانا ہے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ ہو، اور یہ براق جنت سے لے جاؤ۔ او میکائیل تم رکاب پکڑو، جبرائیل تم لگام پکڑو، اور بیت المقدس میں 1.25 لاکھ نبی یا زیادہ استقبال کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے۔ آج سردار دو عالم نے ان کو دگانا پڑھانا ہے۔ اللہ سونا حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی کہتی ہے ایسا شان والا نبی اور ہم غریبوں کے گھر کب آتا؟ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں او خدا کی بندی، لا تقنطو من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، تو یہ کام بھی کر اور دعا بھی کر۔ حضور سے روانہ ہوئے، ادھر سے ابو جہل آنکھیں مسل کے فارغ ہوا، کھرا اٹھایا اور آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر کنڈا کھٹکایا تو بی بی اسماء باہر آئی۔ اللہ، سارا خاندانی بہادر تھا۔ باہر آئی، ابو جہل کو دیکھا، ان کے فوجی دستے کو دیکھا، ہاں دیکھ کے کہتی ہے بتلاؤ کیا کام ہے؟ ابو جہل کہتا ہے مجھے بتلاؤ حضور صحیح کہاں ہے، تیرا ابا کہاں ہے؟ حیا والی بہادر بیٹی کہتی ہے ابو جہل تم نے میرے ایمان کا اندازہ غلط لگایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے مجھے پاؤں سے کاٹنا شروع کرو، سر تک میری بوٹیں بوٹیں کر کے فضا میں اڑا دو، میں یہ تو برداشت کر سکتی ہوں، پر نبوت کا پتہ اور ابے کا پتہ نہیں بتلا سکتی۔ عشق بازی کا اگر حوصلہ رکھتا ہے میر،
دل جو لوہے کا ہو پتھر کا جگر پیدا کر. مولانا آزاد نے لکھا ہے تذکرے میں، لذت معصیت عشق نہ پوچھ، لذت معصیت عشق نہ پوچھ، خلد میں بھی یہ بلا یاد آئی. حضرت امام الانبیاء روانہ ہوئے اور ادھر ابو جہل نے یہ جواب سن کے تھپڑ مارا لڑکی کو، بے ہوش ہو کے گر پڑی، ناک سے خون، منہ سے خون، چہرے سے خون، آنکھوں سے خون. جب ہوش آئی تو کہتے ابو جہل یہ تو تم نے ایک تھپڑ مارا، مجھے 100 بھی تھپڑ مار دو تو میں نبوت کا دامن نہیں چھوڑ سکتی ہے، تم 1,00,000 تھپڑ بھی مارو تو میں حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتی. ابو جہل مایوس ہو کر کے پھر حضور سے ان کا کھرا اٹھایا غار کی طرف. لمبا قصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ اطلاع بھجوائی میں آ رہا ہوں. آج نہیں گئے، کل نہیں گئے، پرسوں نہیں گئے، لیٹ ہو گئے. مدینے پاک کے لوگ آئے انتظار میں، یارو حضور سے کیوں نہیں آئے؟ چوتھے دن حضور سے پہنچے. لکھا ہے کہ آقا کے چہرے انور سے جو نور لاتے مارتا تھا تو مدینے پاک کی دیواریں روشن ہو رہی تھی، مدینے پاک کی دیواریں روشن ہو رہی تھی. اور ایک یہودی کوٹھے پر چڑھا کھڑا تھا. اس نے کہا او مسلمانوں، جن کا تمہیں انتظار ہے وہ سردار دو عالم آ گئے. میں نے تمہارے نبی کو دیکھا تو نہیں لیکن چہرہ بتلاتا ہے کہ نبی ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میرے اختیار میں ہوتا تو میں انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کو لندن لے جاتا کہ تاکہ انگریز دیکھ کے کلمہ پڑھ لے. اتنا نورانی چہرہ تھا کہ انگریز دیکھ کے کلمہ پڑھ لے. ایسے چہرہ تھا. ایک دفعہ میں گیا عبد الخیر تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ سورج نکل رہا تھا تھوڑا تھوڑا، تو میں پہنچا تو مفتی صاحب نے جاکٹ پہنی تھی سبز رنگ کی اور 4 پائی پر ٹوٹی ہوئی 4 پائی چھوٹی چھوٹی تھی. وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور جناب گندا سا میز جن کی ٹانگیں بھی ہلتی تھی، اس پر چائے دانی رکھی تھی. خدا کی قسم یقین کرو کہ جب وہ شعائیں سورج کی داڑھی پر پڑتی تھی تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ گیس جگ رہا. اتنا حسین چہرہ خدا نے بنایا تھا. او بھائی نبی کے چہرے کا تو کون مقابلہ کرے؟ نبی کے غلاموں کے چہروں کا کوئی مقابلہ کرتا دو. ایک دفعہ نوابزادہ نصر اللہ خان عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو اور قاضی خان کو لے کے مظفر گڑھ آ رہا تھا. پاکستان سے پہلے کی بات ہے، جلسہ تھا. تو شاہ صاحب تو کھدر پہنچتے، خاکی کھدر تھی، سلوار قمیص واسکٹ، اور جناب پچھلی سیٹ پر شاہ صاحب بیٹھے تھے، اگلی سیٹ پر قاضی خان. وہ بھی بڑے حسین تھے، بڑے خوش پوشاک تھے. تو ایک ہندو کی دکان تھی، وہاں آ کر کے کار رکی تو قاضی صاحب نے کہا یہ کھجوریں دے دو 2 آنے کی یا آنے کی.